أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پہ چل پڑیں گے۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ جو شخص گمراہی کا سبب بنتا ہے، گناہ کا سبب بنتا ہے، کسی نافرمانی اور معصیت کا سبب بنتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا سبب بن جائے، تو جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ سب اسی کے زمرے میں لکھے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ہم نے اتاری ہے، مصدقا لما معکم، جبکہ وہ کتاب گواہی دے رہی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اول کافر بھی، اور قرآن پاک کے سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑا سا سامان دنیا کا مت لو، وإیایا فاتقون، اور مجھ ہی سے ڈرو، ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور سچی بات کو غلط بات کے ساتھ مت ملاؤ، وتکتموا الحق، اور حق کو مت چھپاؤ، وانتم تعلمون، جبکہ تمہیں اس بات کا علم بھی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اجمالی طور پر، مختصر طور پر اپنے انعامات کا یاد دلایا کہ میں نے تم پر کتنے انعامات کیے، کتنے احسانات کیے، تمہارے اندر پیغمبر بھیجے، اور تمہیں بادشاہت بھی دی، تمہیں پیغمبروں جیسی اچھی اور بہترین نعمت سے بھی میں نے نوازا۔ تو تمہارا حق یہ ہے کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ ہم اپنے وقت کے پیغمبر پر ایمان لائیں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس کتاب پر ہم ایمان لائیں گے۔ اب یہ پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد مصطفیٰ، یہ پیغمبر بن کے تمہارے پاس آ چکا ہے، لہذا تمہارا کام یہ ہے کہ اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے اس نبی پر ایمان لاؤ، اور ساتھ ساتھ اس نبی کے ساتھ جو ہم نے کتاب اتاری ہے اس کتاب پر بھی ایمان لانا تمہارا اولین فریضہ ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، کہ دیکھو یہ کتاب ایسی ہے کہ یہ کتاب تمہارے پاس موجود کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں، قرآن پاک میں یہ گواہی موجود ہے کہ جو سابقہ پیغمبر تھے، جو سابقہ کتابیں میں نے نازل کی ہیں، وہ بالکل برحق ہیں، وہ سچ ہیں، ان میں اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات بھی تھے، وعدے اور وعیدیں بھی تھے، لہذا تمہارا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کتاب پر، قرآن پاک پر، جس طرح تورات پر ایمان لائے ہو اسی طرح اس قرآن پاک پر بھی ایمان لاؤ، کیونکہ یہ قرآن پاک ان کے لیے گواہی کے طور پر ہے، اور اگر گواہی جھوٹی ہو جائے، گواہ جھوٹا ہو جائے تو مقدمہ اور مدعا غلط ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ کتاب تو اس کی تصدیق کر رہی ہے، یہ کتاب مصدق ہے، اور وہ سابقہ کتابیں تصدیق شدہ ہیں، اور تصدیق کرنے والی چیز یہ قرآن پاک ہے۔ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے، اس پیغمبر کو سچا نہیں مانتے، تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہوگا، اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے پاس جو سابقہ کتابیں ہیں، تمہارے پاس جو تورات اور انجیل جیسی مقدس کتابیں ہیں، تم انہی کو جھٹلا رہے ہو، کیونکہ قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے، قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اور یہ بانگ دوہل کہہ رہا ہے کہ وہ کتابیں سچی ہیں، وہ احکامات سچے ہیں، لہذا تمہارا اولین فریضہ یہ ہے کہ اس کتاب پر ایمان لے آؤ، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے اس کتاب کا انکار کرنے والے مت بنو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس روش کو دیکھ کر، تمہارے انکار کو دیکھ کر، جتنی بھی قومیں تم سے مرعوب ہیں، جتنے بھی خاندان تمہارے زیر سایہ ہیں، جو تمہیں صاحب علم اور صاحب رائے سمجھتے ہیں، جو تمہیں ایک سنجیدہ افراد اور طبقہ شمار کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے وہ بھی تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے ایمان سے باز آ جائیں، اسلام سے دور ہو جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان میں ہزاروں پیغمبر بھیج کر ان کو ان سابقہ اقوام پر ایک عزت اور شرف عطا کیا تھا، ان کو ایک مقام بلند عطا کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر تم انکار کرو گے، تم اس قرآن کی، اس پیغمبر کو جھٹلاؤ گے، تو تمہیں دیکھا دیکھی جتنے بھی تمہارے زیر سایہ اور تمہارے بعد گزار لوگ ہیں، تمہیں صاحب رائے سمجھنے والے،
تمہیں ایک سنجیدہ طبقہ سمجھنے والے وہ سب گمراہی کے راستے پہ چل پڑیں گے۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ جو شخص گمراہی کا سبب بنتا ہے، گناہ کا سبب بنتا ہے، کسی نافرمانی اور معصیت کا سبب بنتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا سبب بن جائے، تو جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ سب اسی کے زمرے میں لکھے جائیں گے۔ جیسے کہ قابیل نے قتل کیا حابیل کا، اب دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے اس کا ایک گناہ جہاں قاتل کو ہوگا وہاں قابیل کو بھی ہوگا، کیونکہ اس نے اس گناہ کی بنیاد اور جڑ رکھی تھی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اگر تم بھی اس قرآن کو جھٹلاؤ گے، صاحب رائے ہونے کے باوجود، صاحب علم ہونے کے باوجود، سنجیدہ لوگ ہونے کے باوجود، سب کچھ سمجھنے کے باوجود بھی اگر اس قرآن پاک کو، اس پیغمبر کو جھٹلا دو گے، اس کی تعلیمات سے انحراف کرو گے، تو یاد رکھو جتنے بھی لوگ تمہاری اس روش کو دیکھ کر، تمہارے اس کردار کو دیکھ کر، تمہارے ان معاملات بد کو دیکھ کر جتنے بھی منکر اور گمراہ ہوں گے، ان سب کی گمراہی کا وبال جہاں ان پر پڑے گا وہاں تم بھی عذاب الہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ یہاں ایک سمجھنے کی بات ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے انکار مت کرو، حالانکہ سب سے پہلا انکار تو مشرکین مکہ نے کیا تھا۔ جب اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو اتارا تو اس کے اولین خطاب مشرکین کو کیا تھا، اور مشرکین ہی نے سب سے پہلے انکار کیا تھا۔ اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ یہود کو کہ تم اولین کافر نہ بنو، حالانکہ یہ سب سے پہلے کافر تو نہیں تھے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ صاحب علم لوگ تھے، وہ تو جاہل لوگ تھے، انہیں تو قرآن پاک کی صداقت اور حقانیت کا علم نہیں تھا، لیکن ان کے پاس عقل اور شعور تھا، وہ پہچان سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہ پہچانا۔ تو ان کے پاس تو شہادتیں بھی موجود تھیں، ان کے پاس سابقہ پیغمبروں کی، سابقہ کتابوں کی شہادتیں اور گواہیاں بھی تھیں کہ ایک پیغمبر محمد احمد نام کا آنے والا ہے، ایک پیغمبر، ایک نبی آنے والا ہے جس کا دار الہجرت مدینہ ہوگا، جو مکے کا رہنے والا ہوگا، محمد نام کا ہوگا، اور مدینہ منورہ یثرب ہجرت کر کے آئے گا، اور تمہارے آباء و اجداد کئی سو سال پہلے یہاں اسی پیغمبر کے، اسی نبی کے تذکرے کو سن کر، اسی نبی کی باتیں سن کر یہاں آ کر ٹھہرے تھے، اسی مقصد کے لیے کہ کاش ہم اس پیغمبر کا زمانہ پا کر اس پر ایمان لے آئیں۔ تو ذرا اس پر بھی غور کرو، تمہارے آباء و اجداد تو یہ سوچ کر مقصد لے کر آئے تھے، لہٰذا تم باوجود جاننے کے، باوجود سمجھنے کے اس قرآن پاک کا انکار مت کرو۔ تم جانتے بھی ہو یہ قرآن سچا ہے، یہ پیغمبر سچا ہے، اس پیغمبر کی ساری نشانیاں تمہاری کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تلبسوا الحق ولا تکتموا الحق، کہ حق کو نہ چھپاؤ۔ حق کا مراد یہ ہے کہ نبی کی جتنے بھی اوصاف ہیں، نبی کی جتنے بھی اخلاق ہیں، اللہ رب العزت نے گزشتہ کتاب میں یہ سب کچھ بیان کیا تھا، اور ساری شہادتیں بھی ان کو معلوم ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو غلط مسائل بتا کر، لوگوں کو غلط بات بتا کر ان کو ان منحرف مت کرو، ان کو پیغمبر سے دور مت کرو، اس کا شکار ہو جاؤ گے، اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے، عذاب الہی سے دوچار ہو جاؤ گے، اپنی ان حرکتوں کرتوتوں سے باز آ جاؤ۔ اور ایک کام اور کیا کرتے تھے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور یہ اپنی مرضی کے فتوے دیا کرتے تھے، اپنی مرضی کے کچھ مسائل بتا کر، کچھ مسائل لکھ کر کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیات ہیں، یہ اللہ کے احکامات ہیں، تاکہ ان کے بدلے لوگوں سے مال لے لیں، لوگوں سے نذرانہ لے لیں، لوگوں سے کچھ مال اور متاع لے لیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی اس مال کے پیچھے، دنیا کی اس دولت کے پیچھے، اس شہرت کے پیچھے، اس جمگٹے کی خاطر تم میری آیات کو مت بیچو، میری آیات کو دنیا کے فائدے کے لیے مت لوگوں کو بتاؤ، جھوٹی جھوٹی آیات منسوب کر کے اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں انہیں قرآن پاک کی صداقت کو ماننے کا، پیغمبر کو ماننے کا یقین دلایا کہ اگر تم مانو گے تو ہم تمہیں انعامات دیں گے، اور اگر تم اپنے اس کردار بد میں شریک رہے، اگر تم نے یہ اخلاق ذمیمہ اور یہ اوصاف ذمیمہ نہ چھوڑے، یہ برے اخلاق نہ چھوڑے، یہ ناپاک حرکتیں نہ چھوڑی، تو یاد رکھو اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔